مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ 6 ہجری میں 1400 مسلمانوں کے ہمراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ عرب کے رواج کے مطابق غیر مسلح افراد چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہوں کعبہ کی زیارت کر سکتے تھے، جس میں رسومات بھی شامل تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلح تھے، مگر عرب کے رواج کے خلاف مشرکین مکہ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 200 مسلح سواروں کے ساتھ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے باہر ہی روک لیا۔ رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ انہیں وہاں روک لیا گیا۔ ان کے واپس آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت میں مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ اس بیعت کی خبر مکہ والوں کو ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار پایا تو صلح پر آمادہ ہو گئے۔ رسول پاک نے مکہ والوں کی شرائط قبول فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صلح نامہ لکھوایا گیا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان انتہائی طاقتور ہو چکے تھے۔ یہ صلح نامہ لکھوایا گیا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان انتہائی طاقتور ہو چکے تھے، مگر یہ یاد رہے کہ اس وقت مسلمان جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اسی لیے بعض لوگ چاہتے تھے کہ جنگ ضرور ہو۔ خود مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے جن کو معاہدے کی شرائط پسند نہیں تھی۔ مثلا اگر کوئی مسلمان مکہ کے لوگوں کے پاس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، مگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر اپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانش مندی سے صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ اس کی بنیادی شک یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑی جائے گی اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور عمرہ کے لیے اگلے سال آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان واپس مدینہ آئے اور پھر حج کیا۔ اس معاہدہ کے بہت سود مند اثرات برآمد ہوئے۔ معاہدہ یہ تھا: ابتدا اللہ کے نام سے، امن کی یہ شرائط محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل بن عمرو سفیر مکہ کے درمیان میں طے ہوئیں۔ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا چاہے یا ان سے معاہدہ کرنا چاہے تو اسی طرح کوئی بھی قریش مشرکین مکہ کا ساتھ دینا چاہے یا ان سے معاہدہ کرنا چاہے تو اس امر میں آزاد ہے۔ کوئی بھی جوان آدمی یا ایسا شخص جس کا باپ زندہ ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے والد یا سرپرست کی اجازت کے بغیر جائے تو اسے اپنے والد یا سرپرست کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی قریش کی طرف جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے، مگر اگلے سال وہ اور ان کے ساتھی مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں، 3 دن گزار سکتے ہیں اور طواف کر سکتے ہیں۔ ان تینوں دنوں میں قریش مکہ ارد گرد کی پہاڑیوں سے ہٹ جائیں گے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ میں داخل ہوں گے تو غیر مسلح ہوں گے، سوائے ان سادہ تلواروں کے جو عرب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس سال مسلمان جو تعداد میں تھوڑے اور غیر مسلح تھے جنگ سے بچ گئے اور اس سے اگلے سال مکہ میں داخل ہوئے۔